ٹیم کی چونکہ سلیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو جو سلیکٹرز ہیں کس طرح سے چنے جاتے ہیں؟ اسد، شفیق، اظہر علی، یہ سارے سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہیں. انہوں نے تو اپنی ساری زندگی کے اندر ٹیمٹ کرکٹ کھیلی ہے کہ ان کی وہ والی آنکھ ہے جو پرکھ سکے کہ یہ بچہ زیادہ اچھا کھیلتا ہے یا زیادہ اچھا کھیلے گا. مجھے یاد ہے 70s میں کاردار صاحب شاید تھے، انہوں نے کہا تھا کہ، اور اس ٹائم ہمارے سارے ٹاپ کے سٹارز کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے تھے، انہوں نے کہا تھا جو پاکستان میں ڈومیسٹک سیزن نہیں کھیلے گا اسے میں سلیکٹ نہیں کروں گا. A to Z سب کے سب پاکستان ڈومیسٹک کھیلنے آ گئے تھے. اب 3 سال سے بابر اعظم نے فرسٹ کلاس نہیں کھیلی ہوئی غالباً. میں ماننے کو نہیں تیار کہ لاہور اور کراچی کی ٹیمیں پاکستان کے ڈومیسٹک ٹورنامنٹس پہ ٹاپ پہ نہیں آ رہی. وائی؟ دیر سم تھنگ رانگ سم ویئر نا. جب آپ نے ٹاپ کے انٹرنیشنل کوچز آپ لے کے آئے، گلسپی کو لائے، کرسٹن کو لائے، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ سلیکشن سے بھی انہیں فارغ کر دیا، ان کی اتھارٹیز ہٹا دی، اب تو کوئی آنا بھی نہیں چاہے گا. اب جب کہ پاکستان پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہوا ہے چیمپئنز ٹرافی سے، تو کپتانی کے اوپر تنقید نہیں ہو رہی، کپتان کی کھیل کے اوپر تنقید نہیں ہو رہی، یہ باقی ٹیم بھی برا کھیلی ہے اس کے اوپر تنقید نہیں ہو رہی. تنقید کا صرف ایک ہی بندہ ہے محور، وہ ہے بابر اعظم. مجھے بڑا اچھا لگا جب گواسکر نے تعریف کی، اس نے کہا کہ آپ لوگ بابر کے اوپر اتنی کرٹیسزم کرتے ہو کہ آپ لوگوں نے اس کا وہ چوکا نہیں دیکھا جو اس نے آن سائڈ پہ کھیلا ہے یوں کر کے، تو اس کے اندر تو سب کچھ ہے، آپ کے پاس ایک ہی تو پلیئر ہے، آپ اسے کیوں رگڑا دیے جا رہے ہیں، اسے تنقید کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں. بے شمار ریکارڈز اس کے پاس ہیں، پچھلے 20 سال کے اندر پاکستان کے اندر ایسا کوئی پلیئر نہیں آیا ہے. بابر اعظم رن نہیں کرتا تو ہم 20 اوور بھی نہیں کھیلتے ہیں، بابر اعظم رن نہیں کرتا تو ہم 50 اوورز بھی نہیں کھیلتے ہیں. رضوان کی مجھے بڑا پسند ہے، رضوان فائٹر ہے، اس کی بڑی سٹیٹمنٹ ایک پسند آئی ہے، اور آئی تھنک بورڈ کا بھی یہی وہ لگ رہا ہے مجھے نصب العین، کہ یا آپ جیتتے ہیں یا آپ سیکھتے ہیں. تو آئی تھنک سارے مجموعی طور پہ سیکھ رہے ہیں کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے. کسی کی جگہ ٹیم میں گارنٹیڈ نہیں ہونی چاہیے، پرفارمنس شوڈ بی دا اونلی کرائٹیریا. کہ کیا رضوان کسی ٹیم میں نمبر 4 پہ آ سکتا ہے جو کہ آف سائڈ پہ کھیل ہی نہیں سکتا، جو اسٹرائک روٹیٹ نہیں کر سکتا؟ کہ پی ایس ایل کے علاوہ جیسے انڈین بورڈ نے کیا اپنے پلیئرز کو بند کر دیں دوسری لیگز کھیلنا. آپ نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے بیسس پہ چیمپئنز ٹرافی بنا لی. پی ایس ایل جو بنانے کا مقصد تھا وہ پورا ہوا، ہمیں اس سے ٹیلنٹ مل رہا ہے، پاکستان کے اندر کرکٹ فروغ پا رہی ہے. اگر پی ایس ایل بھی نہ ہوتا تو آپ کے اسٹیڈیم میں کوئی جا رہا تھا میچ دیکھنے کے لیے؟ یہ کون سا برٹش پلیئر تھا جو پاکستان کے خلاف 200-300 کر گیا؟ ہیری بروک. پاکستان کی سیریز کے بعد اس نے ایک لیگ کینسل کی، آئی تھنک آئی پی ایل کینسل کی، امریکہ گیا اور بیس بال کی ٹاپ ٹیم کے اندر جا کے اس نے ان کے کیمپ میں ہٹنگ سیکھی. مطلب لوگ اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں نا. پاور ہٹنگ ایسے تو نہیں ہو جاتی کہ جی میں روز 100 چھکے مارنے کی پریکٹس کرتا ہوں. بھائی کن بالرز پہ کر رہے ہو؟ اتنی سائنٹیفک ہو گئی ہے، کس اینگل سے پاؤں کدھر رکھنا ہے. آپ انڈیا میں دیکھیں، سرفراز خان نے آ کے کتنا زبردست 165 کی اننگز کے اگلے 2 میچز ٹرننگ وکٹس تھی، نہیں سکور ہوا، باہر ہو گیا. ان کے پاس ہر پوزیشن پہ 4-4 5-5 پلیئرز ہیں ایک ہی لیول کے. اسی لیے سارے کامنٹیٹرز کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اے ٹیم چھوڑیں، یہ جو کھیل رہی ہے، بی ٹیم کر لیں، سی ٹیم کر لیں، آل آف دم وڈ بی نیئرلی ایز گڈ. بھائی آپ نان چھولے انہیں لنچ کرا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل فٹنس کوہلی کی طرح کی ہوگی. کوہلی نے آخری دفعہ میٹھا شاید 2014 میں کھایا تھا. تو وہ پھر اس طرح کی چیز، امپلائر پی سی بی ہے، رسپانسبلٹی پی سی بی کی ہے، سسٹمز پی سی بی نے بنانے. میں یہ پلیئرز کو، ان بچوں کو الزام نہیں دوں گا. دیکھیں جو ایکس کرکٹرز ٹی وی پہ آ کے ایز ایکسپرٹس کامنٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے. انڈیا یہاں پہ نہیں آئی تھی، ان کو جان مارنی چاہیے تھی کہ ہم نے ہرانا ہے انڈیا کو تاکہ ہم فائنل یا سیمی فائنل پاکستان میں کھیلیں. اچھا، ایک چیز جو بہت مسنگ ہے پاکستان کرکٹ کے اندر، پاکستان کی جو کرکٹرز کے اندر، وہ فیئر لیس کرکٹ ہے. ٹیم کی چونکہ سلیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو جو سلیکٹرز ہیں کس طرح سے چنے جاتے ہیں؟ کیا جو آپ نے اس طرح سے ابھی کہا کہ جی
جو گورننگ باڈی ہے یہ سارے کا سارا اس کا فالٹ ہے کہ اس نے صحیح سلیکشن کمیٹی نہیں بنائی. کیا صرف اتنا ضروری ہے کہ آپ نے ٹیسٹ میچ کھیلا ہو یا آپ نے او ڈی آئیز کھیلے ہوں اور آپ اس قابل بن گئے ہیں کہ آپ کوئی بھی ٹیم سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کسی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے کہ جو یہ جان سکے کہ آیا اس طرح کی کنڈیشنز کے اندر اور پھر جو مخالف ٹیمیں ہیں ان کی قوت اور طاقت کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی ٹیم بنائی جا سکتی ہے یا بنائی جانی چاہیے اپنے جو آپ کے پاس وسائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اسد، شفیق، اظہر علی یہ سارے سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہیں. انہوں نے تو اپنی ساری زندگی کے اندر ٹیممیٹ کرکٹ کھیلی ہے اور اپنی جس طرح سے بھی سروائیو کیا، محنت کر کے کم سے زیادہ رن بنائے. اور جس طرح سے ان کے اندر یعنی جو باقی پلیئرز تھے، ایون کہ آپ دیکھیے کہ اظہر علی اور عمر امین کا ایک ہی سال میں ایک ہی ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو ہوا تھا اور عمر امین کے اندر ایکسوبیرنس زیادہ تھی، ٹیلنٹ زیادہ تھا، فلیئر زیادہ تھا، وہ کہیں پیچھے رہ گیا اور یہ یعنی لمیٹڈ اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ اس نے جو ہے وہ تھوڑا زیادہ پاکستان کی طرف سے کھیل گیا. مگر پھر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی وہ والی آنکھ ہے جو پرکھ سکے کہ یہ بچہ زیادہ اچھا کھیلتا ہے یا زیادہ اچھا کھیلے گا. تو اس کا کیا کرائٹیریا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے؟ کیا گورننگ باڈی کہ اس کی بھی آنکھ ہو جو وہ سلیکشن کمیٹی کو رکھ سکے، پرکھ سکے؟ سر بالکل، سلیکٹرز کا تو کام ہی یہی ہے کہ میرٹ کے اوپر دیکھیں. اور سیکنڈلی آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کو پہلے تو امپورٹنس دینی ہے کہ آپ، مجھے یاد ہے 70s میں کاردار صاحب شاید تھے، انہوں نے کہا تھا کہ، اور اس ٹائم ہمارے سارے ٹاپ کے سٹارز کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے تھے، انہوں نے کہا تھا جو پاکستان میں ڈومیسٹک سیزن نہیں کھیلے گا اسے میں سلیکٹ نہیں کروں گا. اے ٹو زیڈ سب کے سب پاکستان ڈومیسٹک کھیلنے آ گئے تھے. اب 3 سال سے بابر اعظم نے فرسٹ کلاس نہیں کھیلی ہوئی غالباً. سو بورڈ کو کرنا چاہیے تھا نا. آپ نے سلیکٹرز کی اسپیسیفکلی بات کی ہے، دیکھیں اظہر علی ہو، اسد شفیق ہوں، سارے قابل احترام ہیں، سب نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا ہے. یہ پرسنل چوائس ہے کہ میں ایک کو پسند کرتا ہوں، میں دوسرے کو کرتا ہوں، میں دھیان سے کھیلنے والے کو کرتا ہوں، میں اگریسو کھیلنے والے کو کرتا ہوں. بٹ اصل امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے کہا کہ آنکھ ہونی چاہیے ٹیلنٹ ڈسکور کرنے کی. بٹ اس کے علاوہ بہت بڑا ملک ہے، اس میں ایک ٹائم تھا کراچی اور لاہور سے پلیئرز آتے تھے، اب زیادہ کے پی سے آ رہے ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم ملتان کو، لاہور کو، کراچی کو اگنور تو نہیں کر رہے ہمارے سلیکٹرز؟ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے؟ میں ماننے کو نہیں تیار کہ لاہور اور کراچی کی ٹیمیں پاکستان کے ڈومیسٹک ٹورنامنٹس پہ ٹاپ پہ نہیں آ رہی. وائی؟ دیر سم تھنگ رانگ سم ویئر نا. اس پاپولیشن میں سے صحیح بچے سلیکٹ نہیں ہو رہے. یہ تو نہیں ہوا کہ بچوں نے کرکٹ کھیلنی بند کر دی. نیشنل سلیکٹرز آپ دیکھیں، انٹیگریٹی، ان کی نالج آف کرکٹ فیئر ہیں، میرٹ کے علاوہ نہیں سنیں گے. انہیں آئی ایم شیور جو ٹیسٹ کھیلا ہے اسے سمجھ ہوتی ہے، اسے پتہ ہے کس ملک میں کیا کنڈیشنز ہیں، اس کے حساب سے ٹیم کیا بنانی ہے. اور ایک چیز اور آئی تھنک جو رہ گئی ہے، جب آپ نے ٹاپ کے انٹرنیشنل کوچز آپ لے کے آئے، گلسپی کو لائے، کرسٹن کو لائے، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ سلیکشن سے بھی انہیں فارغ کر دیا، ان کی اتھارٹیز ہٹا دی، اب تو کوئی آنا بھی نہیں چاہے گا. یہ میں آپ سے سوال کرنے والا تھا کہ پاکستانی کوچ یا فورن کوچ، یا دیکھیں میں صرف اسی کو ہی جوڑتا ہوں آپ کے پہلے سوال میں کہ ایک کوچ آیا، جب فورن کوچ آتا ہے آپ ٹاپ کے لے کے آئے، انہیں آپ نے منایا. ہر کوئی خوشی سے پاکستان نہیں آتا، ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمیں ماننا چاہیے فراخ دلی سے کہ ٹھیک ہے دنیا گھبراتی ہے آتے ہوئے. لیکن آپ نے پاور ساری چھین لی. کیوں؟ اس کا جواب دہ کون ہے؟ ایک آدمی جس کا کوئی یہاں پہ ذات پات، ریجن، برادری کچھ نہیں ہے، وہ اس کی ان پٹ کیوں لینی بند کی؟ آپ نے سسٹم سے آؤٹ کر دیا. ٹیم اسے دے کے اب ٹیسٹ پلیئرز کو یا نیشنل لیول کی ٹیم کو تو آپ مینٹلی تیار کر سکتے ہیں میچ کے لیے. ٹیکنیکل فلاز تو بہت مائنیوٹ کوئی بتائے جاتے ہیں اس لیول کے پلیئرز کو، وہ تو پھر جا کے ٹھیک کریں این سی اے کے اندر. نیشنل ٹیم پہ، نیشنل ڈیوٹی پہ تو وہ فلاز بہت ایکسپیریمنٹ نہیں کیے جا سکتے. لیکن آپ برداشت نہیں ہوتا کیونکہ وہ کہنا نہیں مانتا. ہمیں وہ چاہیے. اور آئی تھنک ہماری انفارچونیٹلی مجموعی ایک وہ عادت ایسی ہے کہ ہمیں تابے دار سائیں والے لوگ پسند ہیں جو ہاں میں ہاں ملائیں.
ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بابر اعظم کی کپتانی میں پاکستان نے شاید 2 بار جو ہے وہ آئی سی سی ایونٹ کا فائنل کھیلا ہے, ایک آسٹریلیا کے اندر, ایک ادھر دبئی کے اندر. مگر جب پاکستان ہارتا تھا, خاص طور پہ جو 50 اوورز کا ورلڈ کپ پاکستان ہارا ہے انڈیا کے اندر, تو بہت تنقید ہوئی کپتانی کے حوالے سے, ان کے اپنی بیٹنگ کے حوالے سے. اب جب کہ پاکستان پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہوا ہے چیمپئنز ٹرافی سے, تو کپتانی کے اوپر تنقید نہیں ہو رہی, کپتان کی کھیل کے اوپر تنقید نہیں ہو رہی, یہ باقی ٹیم بھی برا کھیلی ہے اس کے اوپر تنقید نہیں ہو رہی. تنقید کا صرف ایک ہی بندہ ہے محور, وہ ہے بابر اعظم, کہ جو اس کا اسٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے, وہ سلو کھیلتا ہے, بڑے شاٹس اس کے پاس نہیں ہیں. مگر اس کے مقابلے میں ابھی آپ دیکھیے وراٹ کوہلی نے 2 میچوں کے اندر بہت زبردست کھیل پیش کیا ہے. ایک پاکستان کے خلاف 100 بنایا اور اس نے جو ہے وہ 80-85 بنائے ہیں. آسٹریلیا کے خلاف, پاکستان کے خلاف اس نے 100 کے اندر اس کے صرف 7 چوکے تھے, باقی سارے اس کے سنگل ڈبل تھے. اور جو کل اس نے 80-85 بنائے ہیں اس کے اندر اس کے صرف 5 چوکے تھے. اس کے مقابلے میں پاکستان کی طرف سے جو پاکستان میچ انڈیا سے ہارا ہے, بابر اعظم نے 23 رن بنائے تھے انڈیا کے خلاف, اس میں اس کے 5 چوکے تھے. ٹھیک ہے, ایون میں مجھے بڑا اچھا لگا جب گواسکر نے تعریف کی, اس نے کہا کہ آپ لوگ بابر کے اوپر اتنی کرٹیسزم کرتے ہو کہ آپ لوگوں نے اس کا وہ چوکا نہیں دیکھا جو اس نے آن سائڈ پہ کھیلا ہے یوں کر کے, تو اس کے اندر تو سب کچھ ہے, آپ کے پاس ایک ہی تو پلیئر ہے, آپ اسے کیوں رگڑا دیے جا رہے ہیں, اسے تنقید کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں. جو چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اب نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان ہوا ہے, او ڈی آئی کا بھی اور T20 سائیڈ کا بھی. T20 سائیڈ کے اندر بابر اعظم موجود نہیں ہیں, بے شمار ریکارڈز اس کے پاس ہیں, پچھلے 20 سال کے اندر پاکستان کے اندر ایسا کوئی پلیئر نہیں آیا ہے. بابر اعظم رن نہیں کرتا تو ہم 20 اوور بھی نہیں کھیلتے ہیں, بابر اعظم رن نہیں کرتا تو ہم 50 اوورز بھی نہیں کھیلتے ہیں. اب اسی چیمپئنز ٹرافی کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ہم نے کب 50 اوور کھیلے تھے. ٹھیک ہے, تو ایک بندہ آپ کا, پھر آپ لوگوں نے اس کا جو بیٹنگ آرڈر تھا وہ بھی ڈسٹرب کر دیا کہ چلو اب تم ہی قربانی کا بکرا بنو, وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گیا. تو ہم اس کے ساتھ جو ہمارا ایک طرح سے پراؤڈ ہے, اس نے ہمیں اتنے پراؤڈ مومنٹس دیے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہم اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ اسے اب وہ T20 کے اندر بھی ٹاپ رینکنگ میں وہ کئی سالوں سے, او ڈی آئی کے اندر ٹاپ رینکنگ میں کئی سالوں سے, اور اب ہم اسے T20 سے مائنس کر دیا کہ اس کا اسٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے. ٹیسٹ میچز سے بھی اس سے نکالا, آپ کو یاد ہوگا, اور وہ تو آپ ٹیسٹ میچ جیت گئے جس سے کہ آپ کا وہ ڈیسیجن جسٹیفائی ہو گیا. ادروائز ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اس کے ساتھ, کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ سر بڑا کمپلیکس سوال ہے. یہ تو بورڈ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کون سے پلیئر کو کیسے یوز کرنا ہے. مجھے تو صرف رضوان کی, مجھے بڑا پسند ہے, رضوان فائٹر ہے, اس کی بڑی اسٹیٹمنٹ ایک پسند آئی ہے, اور آئی تھنک بورڈ کا بھی یہی وہ لگ رہا ہے مجھے نصب العین, کہ یا آپ جیتتے ہیں یا آپ سیکھتے ہیں. تو آئی تھنک سارے مجموعی طور پہ سیکھ رہے ہیں کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی سمپل ہونی چاہیے. نمبر 1, کسی کی جگہ ٹیم میں گارنٹیڈ نہیں ہونی چاہیے. پرفارمنس شوڈ بی دا اونلی کرائٹیریا. مجھے آسٹریلین سسٹم بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ 11 بیسٹ پلیئرز سلیکٹ کرتے ہیں, اور اس میں سے جو سب سے بہتر لیڈر ہوتا ہے اس کو کپتان بنا دیتے ہیں. لیکن پہلے آپ کی جگہ 11 کے اندر ہونی چاہیے. اب آپ نے خود کہا کہ بابر کو اس کی اگر نمبر 3 پہ ایوریج ہے 60 کی, اور اوپن پہ ہے اس کی غالباً 19-20 کی. سو وہ بڑے ذہن کون تھے, ارسطو کون تھے جنہوں نے 60 کی ایوریج اگنور کر کے ادھر کیا؟ وہ کون سے بڑے ذہن ہیں؟ میں تو ایز اے فین بات کر رہا ہوں, میں تو ٹیسٹ کرکٹر نہیں ہوں, لیکن تھوڑا جو دیکھا ہے پچھلی 3-4-5 دہائیوں میں, اپنی اس نالج کے بیس پہ بات کر رہا ہوں کہ کیا رضوان کسی ٹیم میں نمبر 4 پہ آ سکتا ہے جو کہ آف سائڈ پہ کھیل ہی نہیں سکتا, جو اسٹرائک روٹیٹ نہیں کر سکتا؟ اگر بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بابر کے ارد گرد ٹیم کھیلتی ہے, اگر بابر بھی نہ ہو سینٹر میں تو باقی تو کوئی بھی نہیں کھڑا. آپ کے ہٹر تھے کون, انہوں نے کیا کیا؟ سو ایک آدمی پہ نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ یہ کرمنل ہے کہ بابر نے 3 سال سے فرسٹ کلاس نہیں کھیلی. جو اس کے 1-2 ٹیکنیکل فالٹس ہیں, وہ فرسٹ کلاس میں جا کے کھیلے, کاؤنٹی کرکٹ کھیلے.
میں تو چاہوں گا، بلکہ یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، کہ پی ایس ایل کے علاوہ جیسے انڈین بورڈ نے کیا اپنے پلیئرز کو بند کر دیں دوسری لیگز کھیلنا. آپ نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے بیسس پہ چیمپئنز ٹرافی بنا لی. بھئی آپ ایک اپنی پی ایس ایل کو امپورٹنس دیں، باقی اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو امپورٹنس دیں، اپنے 50 اوور کو دیں. آپ غالباً پیٹرنز ٹرافی کا فائنل رمضان شریف میں رات کے ٹائم ہو رہا ہے. کیا اس طرح سے آرگنائز ہوتی ہے کرکٹ؟ سو باقی غصہ کسی نہ کسی پہ اترنا ہوتا ہے، سو بابر پہ اتر رہا ہے. ٹھیک ہے، پی ایس ایل کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پی ایس ایل جو بنانے کا مقصد تھا وہ پورا ہوا، ہمیں اس سے ٹیلنٹ مل رہا ہے، پاکستان کے اندر کرکٹ فروغ پا رہی ہے، پاکستان کے اندر جو کرکٹ کا جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے یعنی جو ماڈل ہے اس میں ہم کس حد تک سکسیسفل ہیں؟ سر میں تو بہت بڑا سپورٹر ہوں پی ایس ایل کا، اور میں سیٹھی صاحب کو کمپلیمنٹ بھی پے کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایس ایل پہ انہوں نے بڑی جان ماری، پاکستان لے کے آئے. آسان چیزیں نہیں تھیں جن حالات میں آہستہ آہستہ پی ایس ایل لے آئے. ہمارے اسٹیڈیمز بھرنے شروع ہوئے. ہماری وہ جو 6 ٹیمز کی آپ بات کرتے، لاہور کراچی، لاہور اسلام آباد، کراچی کوئٹہ، میچز کے اندر ایک تھوڑا سا وہ ہیلدی رائیولری کمپٹیشن آنا شروع ہوا. سو آئی تھنک اس کرکٹ کی برانڈنگ ہوئی ہے، بچوں کو شوق ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر پی ایس ایل بھی نہ ہوتا تو آپ کے اسٹیڈیم میں کوئی جا رہا تھا میچ دیکھنے کے لیے؟ پی ایس ایل از ویری امپورٹنٹ، بٹ پی ایس ایل از اونلی فار T20. آپ نے ون ڈے 50 اوورز، آپ نے ٹیسٹ، وہ جب تک آپ اس کے ساتھ کمپلیمنٹری جو مینڈیٹری اسٹرکچر ہے فرسٹ کلاس کا اور 50 اوور کرکٹ کا وہ نہیں بنائیں گے تو آپ کے بچے تیار کیسے ہوں گے؟ صحیح. 4 اوور کے بالر ہیں آپ کے پاس سارے، اور معذرت کے ساتھ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں انے ہٹیں مارنے والے آپ کے بیٹسمین پاور ہٹر بنتے ہیں. یہ کون سا برٹش پلیئر تھا جو پاکستان کے خلاف 200-300 کر گیا؟ ہیری بروک. ہیری بروک. پاکستان کی سیریز کے بعد اس نے ایک لیگ کینسل کی، آئی تھنک آئی پی ایل کینسل کی، امریکہ گیا اور بیس بال کی ٹاپ ٹیم کے اندر جا کے اس نے ان کے کیمپ میں ہٹنگ سیکھی. مطلب لوگ اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں نا. پاور ہٹنگ ایسے تو نہیں ہو جاتی کہ جی میں روز 100 چھکے مارنے کی پریکٹس کرتا ہوں. بھائی کن بالرز پہ کر رہے ہو؟ اتنی سائنٹیفک ہو گئی ہے، کس اینگل سے پاؤں کدھر رکھنا ہے. اب میرا ٹیکنیکل باتیں کرنا مناسب نہیں لگتا. اچھا، ایک بات بہت زیادہ یہاں پہ پاکستان کے اندر کی جاتی ہے کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اور پھر ہماری جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس کے اندر بہت فرق ہے، کیونکہ ڈومیسٹک کے اندر پرفارم کرنے والا جب نیشنل لیول کے اوپر آ کے یہ انٹرنیشنل کرکٹ کا اس کا فرٹرنٹی کا حصہ بنتا ہے تو اس سے وہ بالکل ہی وہاں خود کو جو ہے میچ نہیں کر پاتا. تو اب جو کرتا دھرتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، انہیں بھی تو یہ بات نظر آتی ہوگی کہ ہم نے اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو اسٹرکچر کو کس طرح سے اٹھانا ہے، تھوڑا اسے ایلیویٹ کریں تاکہ کچھ زیادہ فرق نہ رہے کہ پلیئرز وہاں سے آئیں تو بالکل اجنبی فیل نہ کریں. اگرچہ وہ کسی حد تک اب کمپنسیٹ ہوا ہے کہ پی ایس ایل میں جو ہے وہ لڑکے فورن پلیئرز کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہیں، ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، اس کمیونٹی میں رہتے ہیں، انہیں ایکسپوجر ایکسپیرینس ملتا ہے. مگر اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو بھی تو اپ گریڈ کریں، وہاں پیسے دیں، بچے اچھا کھیلیں، اچھے گراؤنڈز بنائیں. تو اس طرف پی سی بی کا دھیان کیسے جا سکتا ہے؟ سر دعائی کر سکتے ہیں. آپ انڈیا میں دیکھیں، سرفراز خان نے آ کے کتنا زبردست 165 کی اننگز کے اگلے 2 میچز ٹرننگ وکٹس تھیں، نہیں سکور ہوا، باہر ہو گیا. ان کے پاس ہر پوزیشن پہ 4-4 5-5 پلیئرز ہیں ایک ہی لیول کے. اسی لیے سارے کامنٹیٹرز کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اے ٹیم چھوڑیں یہ جو کھیل رہی ہے، بی ٹیم کر لیں، سی ٹیم کر لیں، آل آف دم وڈ بی نیئرلی ایز گڈ. تو سسٹم ہے نا، خالی آئی پی ایل تو نہیں ہے. آئی پی ایل ضرور پیسہ لے کے آیا، کراؤڈز لے کے آیا، بٹ ان کی رانجی ٹرافی، ان کے نہرو کپ، ان کے یہ دوسری ٹرافیز جو تھیں، وہ بیسک نرسری تو وہ ہیں. ہمارے ہاں کیا رہ گیا ہے؟ آئی تھنک ہمیں ڈومیسٹک اسٹرکچر پہ بہت جان مارنی پڑے گی. اور پی سی بی محسن نقوی صاحب کو زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے آ کے، آبویسلی وہ اسٹیڈیمز وغیرہ کو امپروو کرنے میں لگ گئے، وہ بھی ضروری تھا. اچھا، وہ ان آئی ہوپ اب انہیں ٹائم ملے گا. ان کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی گراؤنڈز تو بنا لیے مگر ٹیم نہیں بنائی.
تو آف کورس ٹیم انہوں نے تو نہیں بنانی تھی، آگے فردر لوگ ہیں جن کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جو مختلف معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے ہی بیسکلی کام کرنا تھا. ٹیم تو میرا خیال ہے کہ پلیئر لیکن اپنے پوٹینشیل کے مطابق نہیں کھیل سکے، جس کا سارا ملبہ جو ہے اس وقت محسن نقوی کے اوپر گر رہا ہے کہ جی اسٹیڈیمز تو بنا دیے مگر ٹیم نہیں بنا سکے. مسجد تو بنا دی شبر میں. دیکھیں محسن نقوی صاحب پہ ٹوٹل بلیم میں نہیں ڈال سکتا پرفارمنس کا، سیدھی سی بات ہے. وہ آئے ہیں، انہوں نے ایک چیز کی، اس کی ہوسٹنگ رائٹس کے اوپر بڑا لڑائی جھگڑا ہوا، سب کچھ ان چیزوں میں بزی رہے. آئی ہوپ کہ اب تک انہیں کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، اینڈ آئی ہوپ وہ ڈومیسٹک پہ دیں گے. دیکھیں یہ برکس اینڈ مارٹر پروگرام جو ہوتا ہے نا، یہ اب بہت آسان ہوتا ہے. یہ تو رڑے پہ بھی، سیدھے گراؤنڈ پہ بھی پلیئرز کھیلتے تھے. حنیف محمد نے 499 جو کیا تھا وہ اس نے جا کے لارڈز میں کیا تھا، عام کرکٹ گراؤنڈ میں کیا تھا. آپ گراؤنڈز بنوائیں، آپ اسکول، کلب، کالج، یونیورسٹی کرکٹ اس کو فروغ دیں، پاتھ ویز ڈیولپ کریں. اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے جو ساری ڈومیسٹک اسٹرکچر کو کھڑا کریں، آپ کی ڈومیسٹک کے اندر آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہر ٹیم جو ہے وہ ایک فورن پلیئر لے کے آئے گی. مجھے یاد ہے میرا چھوٹا بھائی کھیل رہا تھا، یونس احمد اس ٹائم بڑے سالوں کے بعد لاہور کی طرف سے کھیلے اور بعد میں انڈیا گئے، بیکاز وہ 15-16 سال سے کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے تھے. اس ٹائم عامر سہیل وغیرہ اس ٹیم میں تھے، لاہور کی ٹیم میں. یونس کی ایز کیپٹن ہینڈلنگ آف دا ٹیم اینڈ دا ڈریسنگ روم واز سو ڈفرنٹ جو ہماری روٹین کا یہاں پہ ہوتا. بھائی آپ نام چھولے انہیں لنچ کرا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل فٹنس کوہلی کی طرح کی ہوگی. کوہلی نے آخری دفعہ میٹھا شاید 2014 میں کھایا تھا. تو وہ پھر اس طرح کی چیز، امپلائر پی سی بی ہے، رسپانسبلٹی پی سی بی کی ہے، سسٹمز پی سی بی نے بنانے. میں یہ پلیئرز کو، ان بچوں کو الزام نہیں دوں گا، صحیح ہے، یہ پی سی بی کو ٹھیک ہونا پڑے گا. اچھا آپ کا براڈ کاسٹنگ کا خاصا تجربہ ہے، آپ نے مختلف اداروں کے اندر سرو کیا ہے جو کہ براڈ کاسٹنگ ایشوز کو دیکھتے ہیں. جب سے چیمپئنز ٹرافی شروع ہوئی، ہمارے جتنے ایکس کرکٹرز ہیں وہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ کچھ ایسے کرکٹرز بھی جو اس وقت پاکستانی ٹیم کا حصہ ہیں، یا ایون شاداب خان کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اس وقت نیوزی لینڈ کے لیے ان کو چنا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھیل رہے ہیں، ریٹائرمنٹ تو نہیں لی ہے. پہلے دن سے جتنے بھی ایکس کرکٹرز ہیں سارے کے سارے ٹیم کو ملائن کر رہے تھے، سلیکشن کمیٹی کو ملائن کر رہے تھے، اور ایک طرح سے ان کی یوں لگتا تھا کہ جیسے سب کی یہی خواہش ہے کہ پاکستان اس چیمپئنز ٹرافی کے اندر اچھا پرفارم نہ کرے. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم جب انٹرنیشنل میڈیا یا انڈین میڈیا یا ان کے ایکس کرکٹرز یا ایکس پلیئرز کو دیکھتے تھے تو دے ور بیکنگ دیئر ٹیم، وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے کہ جو بھی آئی ہے ٹھیک ہے، اب یہ والی ٹیم ہے، اس کو ہم سپورٹ کریں گے. اور پاکستان میں کانفیڈنس گرانے پہ لگے ہوئے تھے. اور پھر بعد میں جب پاکستان باہر ہوا تو پھر سبھی یہ کہہ رہے تھے، دیکھا ہم نے یہ کہا تھا نا کہ یہ پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو جائے گی. تو یہ جو ایکس کرکٹرز کا رویہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اب جو بھی اس وقت کوچنگ سٹاف ہے یا جو سلیکشن کمیٹی ہے یا جو ہیڈ کوچ ہے، ان میں سے بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کھیلتے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی ملاقات رہی ہے، کہیں نہ کہیں ان کے مختلف معاملات رہے ہیں. تو وہ ایک طرح سے اپنے ذہن کے اندر وہ باتیں ہیں اور بدلے چکا رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو رویہ ہے ایکس کرکٹرز کا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر میں ذرا تھوڑی سی سخت بات کروں گا. دیکھیں جو ایکس کرکٹرز ٹی وی پہ آ کے ایز ایکسپرٹس کامنٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے. وہ جانے پہچانے لوگ ہیں، دنیا انہیں جانتی ہے، اور انہیں اپنے کہی ہوئی بات کا بھی بھار ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کچھ انڈین کرکٹرز نے، میں آ رہا ہوں اس پہ. میں ان کو تو بلیم نہیں کرتا. آ جا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ان کا ظرف تھا، یہ کرتے وہ کرتے، بٹ انہیں پیسے مل رہے ہیں، وہ جو کہنا چاہتے ہیں اسی چیز کے پیسے مل رہے ہیں، اسے آپ سائڈ پہ چھوڑ دیں. میرا ایشو تو یہ ہے کہ کرٹیسزم اس ٹیم پہ ہو رہا تھا، ان کو انہیں پروف کرنا چاہیے تھا نا غلط. انڈیا یہاں پہ نہیں آئی تھی، ان کو جان مارنی چاہیے تھی کہ ہم نے ہرانا ہے انڈیا کو تاکہ ہم فائنل یا سیمی فائنل پاکستان میں کھیلیں. ان بچوں نے پرفارم کرنا تھا. ان بچوں نے کیوں نہیں پرفارم کیا؟ کیونکہ ٹیم بیلنس نہیں تھی، کیونکہ سائیکولوجیکل ایشوز تھے. دیکھیں دے آر پروفیشنلز، پیسہ لیتے ہیں کھیلنے کا، 50-60 لاکھ روپے تو ان کا صرف وہ ہے سینٹرل کانٹریکٹ.
میچ فیسز کے علاوہ ایڈورٹیزمنٹس باقی چیزیں علیحدہ ہیں. تو یہ مفت تو نہیں کر رہے، کار خیر ڈال رہے ملک کے لیے، پیسہ لیتے ہیں. دے آر پروفیشنلس. جب آپ اچھا کھیلیں گے واہ واہ ہوئے گی، جب نہیں اچھا کھیلیں گے کوئی رعایت نہیں کرے گا. اور کیوں کرے رعایت؟ یو آر پروفیشنلس. اینڈ پی سی بی از دا پے ماسٹر، پی سی بی از دیئر امپلائر. یہ تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پی سی بی نے رکھنی ہے. اگر پی سی بی مینٹورز، جن کا میں سنتا ہوں کہ کوئی ٹی او آرز بھی نہیں ہے ابھی، انہیں 50 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ انہیں پھینٹا لگا رہے ہیں ٹیم کو، تو پی سی بی سوچے نا کہ ہم 50 لاکھ کیوں دے رہے تھے. چلیں پی سی بی کو دیتے نا یہ ویوز. چلیں آپ پی سی بی کا فیلئر تھا کہ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں نہیں آیا کہ یہ فیڈ بیک آپ ہمیں دیں گے یا آپ میڈیا پہ نہیں جائیں گے. لیکن وہ چلے گئے، ان کا حق بنتا ہے پرانے پلیئرز کا کہ اگر وہ چلے گئے اور کوئی چیز لیگل روکنے والی نہیں تھی. لیکن مجھے تو یہ ایز اے پلیئر، جب آپ پاکستان کا سٹار پہنتے ہیں کیپ پہ، پاکستان کا سٹار آپ پہنتے ہیں جرسی پہ، یار آپ کیسے جان نہیں مار سکتے. ٹھیک ہے. ہم بہت ڈر کے، بہت سنبھل کے کھیلتے ہیں کہیں ہم آؤٹ نہ ہو جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایون چیمپئنس ٹرافی کے آپ میچز دیکھ لیجئے کہ بال آگے پڑ رہا تھا، ود ان دا وکٹس تھا، مگر ہم تھوڑا سا روم نہیں بنا پا رہے تھے کہ جس سے ہم گیپس میں کھیل سکیں یا تھوڑے لافٹی شاٹس کھیل سکیں. تو یہ اس وقت جتنی بھی ٹیمیں ہیں اور جتنے بھی باہر کے پلیئرس ہیں وہ سب فیئر لیس کرکٹ کھیلتے ہیں. انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ وہ جب آؤٹ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی زیادہ اچھے اننگز، زیادہ اچھے شاٹس جو ہیں وہ لگا پاتے ہیں. آف کورس اس سے ان کی ٹیم کو فائدہ ہوتا ہے، وہ جیت جاتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سارے لوگ تو ساتھ ٹیم کے لگے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں جنہوں نے کرکٹ بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں کھیلی ہے. تو کیا ان کے لیے کوئی الگ سے کسی کوچ کا اہتمام کیا جائے تاکہ ان کے کچھ سرمن دلوائے جائیں، کچھ ٹیچنگس ان کو، کچھ اس طرح کے لیسنس، یا وہ خود ہی سیکھ لیں گے وقت کے ساتھ ساتھ؟ کیا ہو اس کے لیے؟ سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسیکیورٹیز ہوئی نا پھر، کہ آپ اپنی ٹیم میں جگہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ ڈرتے ہیں کہ مجھے باہر نہ کر دیں اگر میں آؤٹ ہو گیا جلدی. بڑی خوبصورت ایک چیز آپ نے کامنٹری میں فیل کی ہوگی، اکثر فورن ٹیمز کے کوچز سے جب کہتا ہے کہ فلانے نے لمبا سکور نہیں کیا، فلانا یہ نہیں، روہت نے یہ نہیں کیا یا فلانے نے یہ نہیں کیا، تو ان کے کوچز کہتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ایوریجز، ہم دیکھتے ہیں امپیکٹ، کہ امپیکٹ پلیئر ہے یا نہیں. میچ کا وہ ٹرن اراؤنڈ اپنے ایک چھوٹے سے اسپیل سے، اپنی چھوٹی سی ناک سے کیا میچ کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے یا نہیں؟ امپیکٹ کیا. ہماری ٹیم میں امپیکٹ پہ آئی تھنک بیکاز آف انہیرنٹ انسیکیورٹیز کہ پتہ نہیں اگلا میچ ملے گا نہیں ملے گا، کپتانی رہے گی نہیں رہے گی، اگلا ٹور ملے گا نہیں رہے گا، کیونکہ سسٹم نہیں ہے دوبارہ آنے کے لیے، کسی کو سرٹنٹی نہیں ہے. سو ہر کوئی عالی مدد کے تحت پھر ڈر ڈر کے وظیفے پڑھتا ہوئی کھیلتا ہے. بہت شکریہ احمد نواز سکھیرا صاحب. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور آپ نے بہت مفید اور خوبصورت گفتگو کی ہے کرکٹ کے حوالے سے. انشاءاللہ آپ سے پھر کسی نشست میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہماری طرف سے یہی کچھ. اللہ نگہبان.